میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ الکہف کے 10ویں رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس رکوع کی 2 آیات 15ویں پارے کے اختتام پر ہے، اور اس کے ساتھ ہی 16ویں پارے کی ابتدا ہو جائے گی، اور اس لحاظ سے یہ 16ویں پارے کا پہلا رکوع بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ الکہف ہے، آیت کا نمبر شمار ہے 71۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَقِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے کشتی کو چیر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا، کیا تم نے اس لیے اسے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک تم نے بہت برا کام کیا۔ کہا، کیا میں نہ کہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کرو، مجھے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سفر کر کے جانا تحصیل علم کے لیے، اور ان کے ساتھ اس شرط پر ٹھہرنا، یہ آپ نے پچھلے درس میں سماعت کیا کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کے کسی عمل پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سوال جواب نہیں کریں گے، لیکن یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام کا ایک عمل ایسا ظاہر ہوا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس پر سوال کھڑا کر دیا۔ اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل پر کنارے پر چل رہے تھے، تو جب ان کے پاس ایک کشتی گزری تو کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان کر بلا معاوضہ سوار کر لیا۔ حضرت جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے ایک تختے یا 2 تختے اکھاڑ دیے، یعنی کشتی کو نقصان دیا، اور کشتی کی جو حیت ہے، جو اس کی صورت اور شباہت ہے، اس کو خراب کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عمل پر خاموش نہ رہ سکے، اور یہ جو آیت ہے یہ اس عمل کے متعلق ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے اس کشتی کو چیرا کیوں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کشتی والوں کو غرق کر دیں، ہم سب لوگ ڈوب جائیں؟ ایک شخص نے ہمارے ساتھ نیکی کی، ہمیں مفت میں اس نے سوار کیا، اور ہم اس کی نیکی کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے اس کی کشتی کو چیر دیا، خراب کر دیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوراً توجہ اس طرف چلی گئی کہ حضرت خضر علیہ السلام علم لدنی جانتے ہیں، اور ان کے اس عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت الہی ہوگی، تو لہٰذا انہوں نے فوراً سے کہا، لا تؤاخذنی بما نسیت، آپ مجھے اس عمل پر مت گرفت فرمائیے، یا اس عمل پر مت میرے ساتھ سختی والا معاملہ کیجئے جو کہ میں بھول گیا، یعنی میرے ذہن میں یہ بات نہ رہی تھی۔ تو آپ نے عذر بیان کیا، تو حضرت خضر علیہ السلام اب آگے چل دیے۔ اب دوسرا واقعہ آ رہا ہے، فَانْطَلَقَا اِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ اَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا۔
پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب انہوں نے ایک لڑکے کو پایا، انہیں ایک لڑکا ملا، تو اس نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، کہ آپ نے ایک برا عمل کیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ قال اقتلت نفسا زکیۃ، کہ آپ نے بے گناہ کسی کو مار دیا۔ اب دوسرا واقعہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی سے اترے اور دونوں چل رہے تھے، ایک مقام پر گزرے جہاں پر ایک چھوٹا بچہ کھیل رہا تھا، اور وہ بچہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت تھا اور ابھی حد بلوغت تک نہیں پہنچا تھا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کو پکڑ کر اس کی گردن کو دبوچ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عمل پر اعتراض کیا کہ اس بچے نے تو کچھ ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ ہم اس کو مار دیتے، آپ نے یہ عمل کیوں کیا؟ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے عمل پر دوسرا سوال ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم 16ویں پارے میں داخل ہو رہے ہیں۔ 16ویں پارے کی جو آیات بینات ہیں اس کی ابتدا ہوا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں پھر ارشاد فرماتے ہیں قال علم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کیا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے فعل پر جب کلام فرمایا تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی توجہ دوبارہ اس طرف دلا دی کہ آپ میرے ساتھ مشروط طور پر صحبت اختیار کیے ہوئے ہیں کہ آپ میرے کسی عمل پر اعتراض نہیں کریں گے، لیکن اب آپ نے میرے اس عمل پر پھر اعتراض کیا۔ پہلے کشتی والے عمل پر اعتراض کیا، اب اس بچے کو جو میں نے جان سے مار دیا، اب آپ نے اس پر پھر سے اعتراض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے عذر کو ظاہر کیا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا، اور موسیٰ نے کہا اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے متعلق سوال کروں تو پھر مجھے ساتھ نہ رکھیے گا، بے شک میری طرف سے عذر پورا ہو چکا۔ یعنی جو میرے لیے ایک رعایت آپ نے برتی تھی میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہو چکی، اس کے بعد میں اب آپ سے سوال نہیں کروں گا۔ اگر میں آپ سے سوال کروں تو آپ حق بجانب ہوں گے، آپ اس بات کا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مقام پر ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بہت سی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے، یعنی ان پر قدرت کے معاملات کا انکشاف ہوتا، وہ حکمت الہیہ کو جان لیتے، لیکن انہوں نے اس معاملے پر صبر نہ کیا، یعنی کہ ان چیزوں کی حقیقت کو جاننا چاہا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ خود کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو کہ بظاہر شریعت کے متضاد ہو، شریعت کے خلاف ہو، اور نہ ہی وہ کسی ایسے عمل کی تقویت کا سبب بنتے، نہ ہی ایسے عمل کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو عمل دیکھ رہے ہیں وہ بظاہر ایسا ہے کہ جو کہ ناگوار عمل ہے، اور کسی نبی کی طبیعت پر گراں گزرنا یہ ایک فطری سی بات ہے کہ ایک کشتی توڑ دی، ایک شخص نے ہمارے ساتھ احسان کیا، دوسرا ایک بچہ کھیل رہا ہے جس کا کوئی قصور نہیں، کوئی جرم نہیں، اس بچے کو بالغ ہونے سے پہلے ہی مارا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کا شمار اولو العزم رسولوں میں بھی ہوتا ہے، لہٰذا آپ کا سوال کرنا بھی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ سوال کیا جائے۔ اور دوسری طرف حضرت خضر علیہ السلام ہیں جو کہ اللہ کی طرف سے ایسی حکمت پر مطلع ہیں جن پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک آگاہی نہیں پائی، آپ ان حکمتوں کو نہیں جانتے، لہٰذا سوال کرنا ان حکمتوں کے نہ جاننے کے سبب ہے، نہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کو مطعون کرنے کے لیے۔ اگلی آیت فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَايَا أَهْلَ قَرْيَةٍ نِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا۔
پھر دونوں یہاں تک چلے کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے تو ان دہقانوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے دعوت دینی قبول نہ کی، اور پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے، اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ تم چاہتے تو اس پر ہم کچھ مزدوری لے لیتے۔ اب یہ دونوں افراد حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر جاری رہا، اور ان دونوں کا گزر ایک بستی سے ہوا جس کا نام انطاکیہ تھا۔ انطاکیہ جو ہے یہ اس بستی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے بقول، اور ایک قول یہ کہ اس کا نام ایلا تھا جہاں پر آپ پہنچے، اور ایک قول ہے کہ وہ اندلس تھا جہاں پر آپ پہنچے۔ تو وہاں پر کچھ لوگ کھانا تناول کر رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کھانے کا تقاضا کیا، لیکن ان کی طرف سے جو رویہ ہے وہ مناسب نہ تھا اور ان لوگوں نے انکار کر دیا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب کوئی انسان بھوک کی شدت سے بلبلا رہا ہو، بھوک کی شدت میں ہو، اور پھر اس کو کھانے کی طلب ہو اور وہ کسی سے کھانا طلب کرے اور وہ شخص اسے کھانا نہ دے، تو فطری طور پر ایسے انسان سے ناپسندیدگی جو ہے وہ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس نے ہمارا خیال نہیں کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بستی میں پہنچے انطاکیہ میں، وہاں پر کھانا کھانے والوں سے کھانا طلب کیا، انہوں نے نہ دیا، تو ظاہری سی بات ہے یہ عمل ایک ناگوار عمل تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ ان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ احسان والا معاملہ کرتے۔ نبی خود بہت مہمان نواز ہوتے ہیں اور مہمان نوازی کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال وہاں اسی شہر میں ایک گھر کی دیوار گری ہوئی نظر آئی جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی اجرت کے، بغیر کسی معاوضے کے کھڑا کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بھی بڑی عجیب لگی کہ جس شہر کے لوگ ہمارے کھانے کا خیال نہیں کر رہے، ہم اس شہر کے لوگوں کے کام بلا معاوضہ کر رہے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، یہ کیوں کر ہے؟ تو آپ نے سوال کیا یہ کیوں ہوا، آپ نے یہ دیوار کیوں کھڑی کی؟ پہلے کشتی والا سوال کیا، پھر اس بچے کو مارنے والا سوال کیا، اب تیسرا سوال کیا ہے کہ آپ نے اس دیوار کو کھڑا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے آگے سے کیا فرمایا؟ اگلی آیت ہے قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ کہا یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی اصل بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب تیسری مرتبہ سوال کیا، حضرت خضر سے جب تیسری مرتبہ سوال ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب کہہ دیا گیا کہ اب آپ کا مجھ سے راستہ جدا ہے، میں آپ کو ان تمام باتوں کی حکمتوں سے آگاہ کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے مجھے سکھائی گئی ہیں، اگر آپ صبر کر لیتے تو یقیناً ان حکمتوں کو بھی وقت مناسب پر جان جاتے۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے، میں نے چاہا اسے عیب دار کر دوں۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی اس حقیقت اور اپنے اس فعل سے پردہ کیسے اٹھایا کہ وہ جو کشتی کا میں نے تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد اس کشتی کو ڈبونا نہیں تھا بلکہ اس کشتی والے کو بچانا تھا، کیونکہ آگے بادشاہ کے کچھ سپاہی تھے جو خوبصورت کشتی دیکھتے اس کو غصب کر لیتے، اور اس شخص کی ساری زندگی کا دار و مدار، اس کے بچوں کا دار و مدار، اس کی روزی روٹی، اس کا ذریعہ معاش یہی کشتی تھا۔ جب وہ اس کشتی کو ٹوٹا ہوا پاتے تو اس سے وہ نہ لیتے، لہٰذا اس کا ذریعہ معاش جو ہے وہ محفوظ رہتا۔ لہٰذا میں نے یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس لیے کیا کہ اس شخص کو بچایا جا سکے۔ اور اگلی آیت وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اور جو وہ لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے، ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، تو ہم نے چاہا ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہرباں عطا فرمائے۔ یعنی اس لڑکے کو قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ لڑکا بڑا ہوتا تو وہ سرکشی میں کفر کی طرف راغب ہوتا اور اپنے والدین کو بھی کفر میں مبتلا کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتری کا معاملہ چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ایسی بیٹی عطا فرمائے کہ جس کے بطن سے اللہ تعالیٰ 70 انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمائے گا۔ یہاں پر 70 سے مراد کثیر ہے،
اگر آپ یہ کہیں کہ پورے 70 عدد مراد ہے تو ایسا نہیں کہ عربی کے اندر 70 سے مراد کثیر ہوتا ہے اکثر اور بیشتر. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی دے جس کے بطن سے انبیاء علیہم السلام کی ولادت ہوگی. تو یہاں سے پتہ چلا کچھ چیزیں جن کو ہم ناگوار سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے ان میں حکمتیں ہوتی ہیں، اور جن چیزوں کو ہم محبوب سمجھتے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے کہ وہ چیز ہمیں نہیں ملتی اور وہ ہم سے لے لی جاتی ہے. قرآن کریم فرقان حمید سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 216 میں بھی ایسے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات ناپسند ہو حالانکہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، اور قریب ہے کہ تمہیں کوئی بات پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو. آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. اور بہرحال دیوار کا جو معاملہ تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی. اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکال لیں. یہ سب آپ کے رب کی رحمت سے ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا. یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہیں کر سکے. حضرت خضر علیہ السلام اپنے تیسرے جو فعل ہے اس کی حکمت کو واضح کر رہے ہیں، اور اس کی حکمت کو واضح کرتے ہوئے آپ اس کی تفصیلات کو بیان کر رہے ہیں. تفصیل کیا ہے کہ جہاں تک دیوار کا تعلق ہے تو وہ شہر کے اندر رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی، اس کے نیچے خزانہ دفن تھا. ان 2 یتیم بچوں کے نام اسرم اور سریم بتایا جاتا ہے. مفسرین اس کے 2 نام بتاتے ہیں، اسرم اور سریم. اور ان دونوں بچوں کا جو خزانہ تھا وہ اس دیوار کے نیچے تھا. وہ دیوار گر گئی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ خزانہ محفوظ رہے، تو ہم نے اس خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس دیوار کو کھڑا کیا. اور یہ جو نیکی ان کے ساتھ کی گئی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کا باپ صالح آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی نیکی کے سبب اس کے بچوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. اس شخص کا نام کاشح بتایا جاتا ہے، اور یہ ان بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں باپ تھا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ والدین کی نیکی کا جو فیض ہے، برکتیں ہیں، وہ اپنی اولاد کو بھی پہنچتی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ طور آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی اتباع کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، والدین کے عمل میں بھی کچھ کمی نہیں کریں گے. یعنی والدین کو جو جنت میں مقام عطا فرمایا جائے گا، اولاد کو اگرچہ ان کے عمل اپنے والدین جیسے نہ ہو، والدین کی صالحیت کی برکت سے ان کو بھی اپنے والدین کے ساتھ رکھا جائے گا، اس اولاد کو، کیونکہ ان کے والدین نیک تھے تو ان کی نیکی کا صلہ جو ہے وہ ان کی اولاد کو بھی پہنچے گا اور ان کی اولاد کو بھی نفع اس سے مل جائے گا. حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ذالک تعویل، یہ تعویل ہے، ان باتوں کی حقیقت ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے آپ پر ظاہر کر دی. یہاں پر یہ بات بھی ایک میں ضمناً عرض کرتا چلوں، حضرت خضر علیہ السلام ان 4 انبیاء علیہم السلام میں شامل ہیں جو ظاہری حیات کے ساتھ متصف ہیں. نبی تمام کے تمام قبروں میں زندہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق دیا جاتا ہے، لیکن دنیاوی حیات کے ساتھ جو متصف ہیں وہ 4 انبیاء ہیں. 2 زمین پر ہیں، خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، اور 2 آسمانوں پر ہیں، ادریس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. انشاءاللہ العزیز پھر اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. آج کا رکوع یہیں پر اختتام پذیر ہوا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم قرآن عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما